اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ بقرہ آیت 115۔ اب مزید ایکسپلین کیا گیا، لفظ تحقیق ہوگی وا للہ، اللہ کے لیے۔ اب للہ حرف جار مجرور ہیں اور یہ خبر ہے، لیکن یہ پہلے لائی گئی ہے تاکید کے لیے۔ للہ اللہ کے لیے ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے ہے کیا؟ اللہ کے لیے المشرق، مشرق بھی، المغرب مغرب بھی، یعنی کہ جو جہاں بھی آپ ہو، ٹریول جتنا بھی کریں، جس جگہ بھی آپ پائے جائیں، زمین اللہ کی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف مسجدوں میں ہی اللہ کا نام لیا جائے، بلکہ آپ کی جو روٹین لائف ہے، ڈیلی روٹین لائف بھی اس کے گرد گھومے گی، ٹھیک ہے۔ اور مشرق اور مغرب آپ جانتے ہیں یہ ظرف کے معنی میں آیا ہے، اور ڈائریکشنز کو کہتے ہیں فَأَيْنَمَا، پس جہاں کہیں بھی۔ تولو واللہ یولو سے ہے، اور واللہ یہ بھی لغت الازداد ہے، یعنی کہ اس کا مطلب توجہ دینا بھی ہوتا ہے اور منہ پھیرنا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اپوزٹ میننگ رکھتا ہے۔ فسما ایسا ورڈ ہے جس کے پر خاص وہ تو نہیں ہے اس کا، جیسے اولئک ہے، اس طرح سے سما بھی ہے۔ وجہ اللہ، وجہ ویسے تو چہرے کو کہتے ہیں، لیکن ڈائریکشن کے لیے استعمال ہوا ہے، نیت کے لیے۔ جہاں بھی آپ اپنا ڈائریکشن، جس طرف بھی آپ جائیں گے، جس ڈائریکشن میں بھی، تو وہ چہرہ اللہ کا ہی ہوگا، یعنی کہ اللہ کی سمت ہوگی وہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع علیم۔ اور دوسری بات بتائی گئی ہے وسعت ہے اس کے علم میں، وہ دلوں کے حال تک بھی جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں وسعت ہے، وہ کسی کے دل میں آنے والا خیال بھی جان لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تفسیر میں آپ دیکھیے گا کہ پہلے پچھلی آیت میں مسجد کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہاں پر اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، لیکن اس آیت میں مزید بتایا گیا کہ مشرق اور مغرب، چاہے وہ مشرق کی طرف آپ جائیں یا مغرب کی طرف جائیں، ڈائریکشن اس کو دیکھ لیں، یا پھر آپ ایک جگہ بیٹھ کر، جہاں آپ ایسی جگہ موجود ہوں جہاں پر آپ کو قبلے کا سمت نہ پتہ ہو، اور آپ اس پہ بہت تحقیق کرنے کے بعد جس طرف بھی آپ منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن آج کے دور میں یہ اپلیکیبل نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس ڈیوائسز ایسے موجود ہیں جو ہمیں ڈائریکشن کا صحیح بتا دیں۔ نماز کے لیے ہمیں ڈائریکشن خانہ کعبہ کی طرف رکھنی پڑے گی، لیکن ہم جہاں بھی موجود ہوں گے وہ سمتیں اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، اور جو نیت ہوگی وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہونی چاہیے، اور جو بھی کام ہم کریں، اس کے علاوہ جو ایکشنز اور کام ہم دنیا میں لیتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ مزید جو تفسیرات ہیں وہ میں ساتھ ہی ان کے جو اسکرین شاٹ لگاتی ہوں، وہ آپ اس کو خود اسٹڈی کر لیا گیا تاکہ کم ٹائم میں آپ کا نالج زیادہ گین ہو۔ اور اگلی آیت میں بتایا گیا بے شک تاکید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے اس کی عزت بہت زیادہ ہے، انسانوں کے پاس، کمپیوٹر کے پاس یا آپ کے پاس اس کے اتنا علم نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ علم والے ہیں کہ کسی کے دل کے اندر جو خیال بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے، اب اگلی آیت میں آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم دیا قلم کو، اور اس نے فیوچر کی اور تمام باتیں لکھ لیں لوح محفوظ میں۔ تو اگلی آیت انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔